رنگ بڑے آرام سے پھٹ جانے دیا، ہولی بڑے آرام سے منوا لی گئی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم، میں علم غیب سے واقف نہیں، لیکن میں نے اتر پردیش کی ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہولی تک لاک ڈاؤن میں تھوڑی ڈھیل مل رہی ہے، یہ ہولی جیسے ہی جائے گی سب پہ شکنجا کسا جائے گا، اور تیر بالکل نشانے پر لگا۔ آج یہ آرڈر نافذ ہو گیا ہے اتر پردیش کے اندر۔ میرا کل کا پروگرام ہونے والا تھا دلکولہ میں، لیکن کل ہی فون کر دیا گیا کہ صاحب پرمیشن نہیں مل رہی ہے، کل کا پروگرام دلکولہ کا کینسل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے جس حساب سے بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب کرے، مینیج کر کے ہندوستان میں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، عرض اتنا کرنا تھا مجھے، انسانیت یہاں سے سیکھیے آپ، جو اسلام پیش کر رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر بھی وہیں پڑھی، سورج نکل گیا تو وہ یہودی خود آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ تو نہیں آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف وجدت نعتی فی کتابک، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میری صفت کیسی پائی؟ یعنی تم نے اپنی کتاب تورات میں جو پڑھا تھا اس کے مطابق مجھے کیسا پایا؟ اس نے کہا، میری کتاب میں جیسے لکھا تھا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں نے باخلاق پایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، پھر تجھے کون سی چیز روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ یعنی اپنی کتاب کے مطابق جب تو نے مجھے ویسا پا لیا جیسی میری کتاب میں لکھا ہے، تو پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ پھر کون سی چیز مانے؟ پھر کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ کہنے لگا، ہاتی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس زمین کے مالک ہم، اس شہر کی پوری باغڈور میرے ہاتھ میں، میرا ایک ایک صحابی میرے ایک اشارے پر قتل کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک معمولی یہودی کہہ رہا بیٹھ جاؤ، جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں اٹھنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اس یہودی کا حق ہے، وہ قرضہ لے سکتا ہے، سختی سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے انسانیت دکھائی، سب کچھ طاقت پاور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا نہیں۔ حضرت عمر بگڑنے بھی لگے، تیری اتنی ہمت ہمارے نبی کو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے عمر نہیں، وہ مجھے کہہ رہا جو کہہ رہا تم کو نہیں، آپ اپنا کام کریے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور خود آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے گئے جیسا وہ چاہتا گیا۔ اس سے بڑی انسانیت، اس سے بڑا انسانیت کا درس، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹھ، اس سے بڑا انسانیت کا سبق ہمیں دنیا کی کون سی کتاب میں ملے گا اور کون سے پاٹھ اور لیسن اور سبق کہاں ملے گا؟ میرے بھائیو آؤ ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے، تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ جاسوس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل کر دو۔ جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت
محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا. کون؟ یمامہ کا گورنر. کون ہے؟ یہودی ہے. مدینے میں گھس گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا.